الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن ہمارے ہاں فرض عین علم کی تعلیم ہوتی ہے، جس میں آج کل فرائض کا جو علم ہے یعنی میراث، اس کو ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اسپیشل کیسز آج کل ڈسکس ہو رہے ہیں، خصوصی مسائل جو ہے وہ آج کل ہو رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ مامونیہ ہے، یہ مامون رشید کے دور میں یہ پیش آیا تھا۔ ایک قاضی کا انہوں نے امتحان لیا تھا، تو اس نے جو جوابات دیے تھے اس کے حساب سے مسئلہ مامونیہ یہ پڑ گیا ہے شونا۔ تو اس میں ورثاء جو ہے وہ بیٹیاں ہیں دو، اور ماں ہے اور باپ ہے۔ تو اس میں پہلے سے جو اس کا بنتا ہے، مطلب یہ جو ہے بصرہ کی قاضی مقرر، تو اس کے سامنے یحییٰ بن اقسم، اس کو ٹھیک لکھ دیں، یحییٰ بن اقسم کو پیش کیا گیا، لیکن مامون نے انہیں عہدہ قضا کے قابل نہ جانا اور مذکور مسئلہ دریافت کیا۔ اس پر یحییٰ بن اقسم نے جواباً کہا، حضور اب یہ بتایا کہ میت اول مرتا یا عورت؟ مامون یہ سن کر سمجھ گیا کہ بزرگ واقعی عالم ہے، چنانچہ مامون نے یحییٰ بن اقسم کو عہدہ دے کر بصرہ کا قاضی مقرر کر دیا، کیونکہ مرد اور عورت پہ بڑا فرق پڑتا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا مطلب اس کو کر لیا۔ تو اس میں کیا ہے، ایک شخص فوت ہو گیا ہے اور اس کے بیٹیاں دو ہیں اور ماں ہے اور باپ ہے۔ تو چونکہ مامون رشید نے جو پوچھا تھا، تو اس میں اس عالم نے جو بانپ لیا مسئلے کے ساتھ ہی، تو وہ یہ ہے کہ مرد ہونے کی صورت میں اگر میت مرد ہو تو کیا جواب آئے گا، اور اگر میت عورت ہو تو کیا جواب آئے گا، اس کے لحاظ سے مطلب فرق جو پڑتا ہے وہ ذرا ہم دیکھیں گے۔ اگر میت مرد ہے تو اب دیکھ لیں، یہ دو بیٹیاں ہیں تو ان دونوں کو 2/3 ملے گا، اور ماں کو 1/6 ملے گا، باپ کو 1/6 ملے گا، اور بات پوری ہو جائے گی۔ 6 میں فی کا حصہ 1/3 اور 1/6 1/6۔ اب ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کا میراث کیسے تقسیم کریں گے؟ تو اب چونکہ 2 بیٹیاں ان میں سے ایک چلی گئی، تو اس کا مطلب ایک بہن باقی ہے اس کی، ہاں جی، اور ماں جو ہے اس کی دادی بن گئی اگر مرد ہے، ہاں جی۔ اگر ماں ہے تو مطلب میت کی جو ماں تھی اول میت کی، وہ جو ماں ہے اس کی دادی ہے، اور وہ مطلب یہ دادا بن گیا، میت کا جو باپ ہے وہ دادا بن گیا۔ تو اب جو تقسیم ہوگا اس طرح ہوگا، بہن ایک ہے، دادی ایک ہے، دادا ایک ہے۔ تو بہن اس سلسلے میں کیا اس کے ساتھ ہوگا؟ چونکہ دادا موجود ہے، لہذا مطلب احناف کے نزدیک ان کا حصہ نہیں بنتا، لہذا محروم ہو گئی بہن۔ تو اب دادی کو 1/6 ملتا ہے، اور جو ہے نا دادا کو جو ہے نا مطلب ہے کہ یعنی گویا کہ کتنا ملتا ہے، ہاں، جو باقی رہ جائے، کیونکہ پہلے تو ان کو وہ چونکہ اولاد موجود نہیں ہے نا تو مل نہیں سکتا، تب اس کو صرف بطور عصبہ ہی مل سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کو جو باقی ہے وہ ملے گا۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا یہ دادی کو 1/6 مل گیا، اور باقی جو ہے نا 5/6 دادا کو مل گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو 1/3 کیوں آیا ہے؟ 1/3 ضرب 1/6، ہاں زبردست، بہن کا جو 1/3 ہے اس میں اس کو مل رہا ہے، تو 1/3 ضرب 1/6، 1/3 ضرب 5/6، تو یہ 1/18 اور یہ 5/18 ہو گیا۔ لہٰذا جو ہے نا مطلب ہے کہ اب جو زندوں کا کل حصہ بنتا ہے، تو جو ایک بیٹی ہے اس کو 1/3 مل رہا ہے، ہاں جی، اور جو مطلب دادی ہے اس کو 2/9 مل رہا ہے، لیکن وہاں ملا کے نا، کیونکہ وہاں تو 1/6 مل رہا ہے نا، اور یہاں سے کتنا مل رہا ہے؟ 1/18 مل رہا ہے، تو 1/18 جب 1/6 یہ 2/9 بن گیا، اور اس میں جو 5/18 مل رہا ہے اور وہاں 1/6 مل رہا ہے، تو یہ مل کے 4/9 ہو گیا۔ تو 9 LCM ہے، لہٰذا 9 میں 3 اور 2 اور 4 یہ بن گیا، مطلب جو 9 میں مطلب جو ہے نا وہ 3 سے وہ جو ہے نا جو اپنی اول کی بیٹی تھی، ہاں،
جو زندہ ہے اس کو مل رہا ہے، اور جو ماں ہے پہلی والی وہ اس کو مل رہا ہے 2، اور جو باپ تھا اس کو مل رہا ہے 4۔ تو یہ بات تو اس صورت میں ہے جب میت مرد ہو۔ اب میت جو ہے نا عورت ہے، اب 2 بیٹیاں ہیں، ماں ہے باپ ہے، پہلے کی طرح 2/3 1/6 1/6 اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا یہ پہلے والا حصہ تو ایک جیسا ہے۔ اب جس وقت یہ مطلب ان میں سے ایک بیٹی فوت ہو جاتی ہے تو اس کی بہن ہے، اب جو ہے نا وہ نانی بن گئی اور نانا بن گیا، ماں اور باپ نانی اور نانا بن گیا۔ تو نانی کا حصہ تو بنتا ہے، نانا کا نہیں بنتا، کیونکہ نانا ذوی الارحام ہے، اس کا حصہ نہیں بنتا۔ اور اس صورت میں بہن کا حصہ بنتا ہے۔ ہاں جی، بہن کا حصہ 1/2 ہے، اکیلی ہے نا، چونکہ وہ شرائط پورے ہیں، لہٰذا 1/2 ان کو مل گیا۔ تو وہ چونکہ 1/3 تھا تو 1/3 میں سے 1/3 کا 1/2 اس کو مل گیا، اور 1/3 کا 1/6 1/18 مطلب یہ جو ماں تھی اس کو مل گیا۔ تو اب زندہ ورثہ میں جو ہے نا مطلب وہ جو بیٹی زندہ ہے اس کا حصہ 1/2 آ گیا، 1/3 جمع 1/6 کر کے، ہاں، اور تو یہ جمع مجموعہ ہو کر 1/2 بن گیا، اور 1/18 اور 1/6 مل کے 2/9 ہو گیا، اور 1/6 تو 1/6 کا ہی آ گیا۔ تو اب گویا کہ 16 میں سے جو حصے بنتے ہیں، ہاں 16 میں حصے جو بنتے ہیں وہ 9 4 اور 3 9 4 اور 3 بنتے ہیں۔ کیوں 9 اور 4 اور 3 بنتے ہیں؟ دیکھیے 16 حصے میں ایل سی ایم 18 ہو گیا نا، ایل سی ایم اس کا کیا ہے 18 ہے، 9 6 اور 2 کا ایل سی ایم 18 ہے، تو یہ 18 ضرب 1/2 9 ہو گیا، 18 ضرب 2/9 4 ہو گیا، اور 18 ضرب 1/6 3 ہو گیا۔ تو 9 جمع 4 13 جمع 3 16 بن گئے ٹوٹل۔ تو 16 میں یہ ہر ایک کا حصہ آتا ہے۔ تو اگر میت مرد ہے تو پھر تو ان کے حصے بنتے یہ ہیں، یہ والے بنتے ہیں 9 میں 3 2 اور 4، اور اگر یہ عورت ہے تو پھر یہ سب بنتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مطلب گویا کہ جو فرق ہے وہ واضح ہے کہ میت پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ میت کون ہے، اس کے حساب سے مطلب اسے ان کے حصوں کو یعنی معلوم کیا جاتا ہے۔ تو اس کو مسئلہ مامونیہ کہتے ہیں۔ مسئلہ کی وضاحت اسی ہے کہ اس مسئلے میں میت اول کے مرد ہونے اور عورت ہونے کے جواب مختلف ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر میت اول مرد ہوگا تو ورثاء میں سے دونوں بیٹیوں کو 2/3 اور ماں باپ کو چٹا ملے گا۔ پھر جب ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تو اس نے ایک بہن وہ جدہ چھوڑے، لہٰذا چٹا حصہ دادی کو ملے گا، اور باقی ماند وہ دادا کو ملے گا، جبکہ بہن محروم ہو جائے۔ اس صورت حناف کے نزدیک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق، جبکہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بقول دادی کو چٹا سے ملے گا، اور باقی ماند دادا اور بہن کے مابین 3/3 ہو کر تقسیم ہو جائے گا۔ اور میت عورت ہوگی اور پھر بیٹی کا انتقال ہو گیا تو اس کے ورثاء میں ایک بہن، نانی اور نانا ہوں گے، چنانچہ نانی کو چٹے سے ملے گا، بہن نصف کے حقدار ہوگی، اور باقی ماندہ بھی انہیں پر رد ہوگا، جبکہ نانا بالاجماع محروم ہو جائے گا کیونکہ وہ ذوی الارحام ہے۔ مثال نمبر 68، مسئلہ حمزیہ۔ یہاں پر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مسئلہ جو تھا پیش آیا تھا، اس مسئلے کو حمزیہ اس لیے کہتے ہیں کہ شیخ حمزۃ الزیاد سے یہ مسئلہ دریافت کیا گیا تھا، تو انہوں نے اس طرح سے جوابات دیے جس طرح ہم نے حل کیے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو مسئلہ حمزیہ کہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ حمزیہ ہے کیا وہ بتاتے ہیں۔ اس مسئلے میں جدات ہے 3 اور جد 1 ہے، اور حقیقی بہن 1 ہے، اور اللاتی بہن 1 ہے۔ اچھا، اب ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بقول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ حقیقی بہن اور اللاتی بہن دونوں محروم ہیں کیونکہ جد موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس صورت میں 1/6 اور 5/6 میں تقسیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، 6 میں 1 اور 5 آ جائے گا۔ جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ جدات کو 1/6 ملے گا، جد کو بھی 1/6 ملے گا، حقیقی بہن کو 1/2 ملے گا، اللاتی بہن کو 1/6 ملے گا۔ یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ حقیقی بہن کو تو 1/2 مل ہی جائے گا، تو اللاتی بہن کا قانون یہی ہے نا کہ وہ جب مطلب یہ کہ وہ جو 2/3 میں جو باقی رہتا ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے، تو 2/3 سے 1/2 نکال دے تو 1/6 بنتا ہے، تو اللاتی بہن کو 1/6 ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو اب یہ ہے کہ اس صورت میں 6 اضافے کل ہیں، تو اس صورت میں یہ جو ہے نا مطلب 1 1 3 اور 1 یعنی 8 میں سے جو ہے نا مطلب 1 جو ہے نا وہ اس کو ملے گا ہر جدہ کو، نہیں وہ 1 جو ہے نا مطلب ملے گا، 1 ملے گا تینوں جدات کو کیونکہ بڑے 6 ہیں نا، اور دوسرے کو جو ہے مطلب یہ کہ جد کو 1 ملے گا، اور 3 جو ہے نا حقیقی بہن کیونکہ بڑا 2 ہے تو 6 میں سے 3، اور یہ جو ہے نا مطلب اللہ تی بہن کو 1 بڑا 6 ملے گا۔ تو اب ان کو اگر ہم یوں کریں، یہ 8 میں 8 میں حصے جو ہے نا آ جاتے ہیں، تو 8 میں تو نہیں آ رہے ہیں، 6 میں آ رہے ہیں، نہیں فی کا حصہ تو بعد میں آ رہا ہے، دیکھیں نا، ہاں 6 میں ہے نا۔ اچھا تو اب 6 میں فی کا 6 میں یہ آ گیا، تو اب یہ دیکھیں نا مطلب اب اگر اس کو ہر ایک کو دے دیں تو 1/3 ایک جدہ کو، اور جد تو 1 ہی ہے اور حقیقی بہن بھی 1 ہی ہے، اللہ تی بہن بھی 1 ہی ہے، لہٰذا 1/3 1 3 1۔ اب 3 LCM ہے تو 3 چکے 18، دیکھو نا یہاں پر ٹھیک ہے، تو 3 چکے 18 میں فی کا حصہ جو ہے نا وہ 1 3 9 اور 3، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے مطلب ہے کہ نا یہ ان کا وہ آ گیا۔ اب جو ہے نا مطلب یہ کس کے نزدیک ہے؟ دوسرے بعد میں زید رضی اللہ عنہ کے طریقے کے مطابق، تو جدات کو 1/6 مل گیا، اور جد کو حقیقی بہن اور لاتی بہن کے ساتھ شریک بھائی بنا دیا گیا، ہاں شریک بھائی بنا دیا گیا۔ تو اب کتنے مطلب حقیقی بہنیں ہیں؟ وہ حقیقی بہن 1 ہی ہے، اچھا، اور لاتی بہن بھی 1 ہی ہے، لہٰذا اب 2 بہنیں ہو گئی اور 1 بھائی ہو گیا، یہی ہے نا۔ تو ان کا 5/6 کو ان میں تقسیم کرنا ہے، تو 5/6 جد کو جو ہے نا مطلب 5/12 مل گیا ان کا نصف، کیونکہ 4 حصے ہو گئے نا، 4 حصے ہو گئے، تو 5/12 ان کو مل، 5/12 دونوں کے مل گیا، یعنی حقیقی بہن اور لاتی بہن۔ تو اب یہ جو ہے نا مطلب یہ جو ان کے ساتھ تو معاملہ ہو گیا نا پورا، اب جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اب ان کا آپس میں تعارض ہے، تو اس صورت میں لاتی بہن کو تو نہیں ملے گا حقیقی بہن کے مقابلے میں، تو 5/12 پورے کا پورا حقیقی بہن کو مل گیا۔ تو LCM 12 ہے، تو 12 میں اس سے جو ہے نا مطلب یہ 2 5 اور 5 آ گئے، تو اب فی کا حصہ جو ہے کیا جدات 3 ہے، اچھا 3 ہے، تو جب جدات 3 ہے تو یہ 2/3 5 5، تو 3 ضرب 12 36، 36 میں فی کا حصہ جو ہے نا 2 15 15 یہ آ گیا۔ یہ مذکورہ صورت میں 3 جدات 1 جد، یہ 3 جدات ہیں، جدات 1 جد اور متفرقہ بہن، مطلب 1 حقیقی بہن اور 1 لاتی بہن لکھتا، متفرقہ بہن کا مطلب ہاں جی۔ حضرت ابوبکر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جدات کو چھٹا حصہ اور باقی مال جد کو ملے گا، اور علی کرم اللہ وجہ فرماتے کہ بہن کو نصف ملے گا، 2/3 پورا کرنے کے لیے اللہ کی بہن کا چھٹا حصہ ملے گا، اور جدات و جد کو بھی چھٹا ملے گا، اور یہی قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک شاذ روایت بھی ہے کہ جدہ جو ماں کی ماں ہے اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اور باقی سب جد کو ملے گا، اور زید رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جدات کو چھٹا حصہ اور باقی مال دادا حقیقی بہن کے درمیان 4 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ پھر اللہ کی بہن نے جو کچھ حاصل وہ حقیقی بہن کو واپس دے گی، پس ضعف عقل کی مدد سے حل کرنے پر دادی کو 2 حصے، دادا اور حقیقی بہن کو 15 ملیں گے۔ اس مسئلے کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ شیخ حمزہ زیاد سے مسئلہ دریافت کیا گیا تو انہوں نے اس طرح سے جوابات دیے۔ اچھا، اب مسئلہ مثمنہ، یہ ماشاءاللہ ہمارا قطلارہ مسئلہ ہے۔ تو اس میں بیوی ہے، ماں ہے، 2 اللہ کی بہنیں ہیں، 2 اخیافی بہنیں، 1 بیٹا جو غلام ہے یا کافر ہے یا مرتد ہے، یعنی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے نا جس سے وجہ سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ غلام اگر ہو تو 20 میراث سے محروم ہوتا ہے، اور اگر جو ہے نا وہ کافر ہے تو بھی محروم ہوتا ہے، اور اگر غلام مطلب جو ہے نا وہ غلام ہو تو پھر محروم، نہیں قاتل بھی ہو وہ بھی محروم ہوتا ہے۔ ہاں اچھا، تو اب یہ کہ احناف، اچھا
تعداد یہ کہ بیوی ایک ہے، ماں ایک ہے، حقیقی بہنیں دو ہیں، اخیافی بہنیں دو ہیں۔ اب قاتل غلام یا کافر جو بیٹا ہے وہ تو محروم ہے۔ تو حناف کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی محروم ہو تو وہ محجوب نہیں کر سکتا کسی کو، کوئی محروم ہو تو وہ کسی کو محجوب نہیں کر سکتا، لہذا بیوی کو 1/4 ہی ملے گا۔ اگر یہ محجوب کر سکتا تو بیوی کو کتنا ملتا؟ 1/8 ملتا، کیونکہ اولاد موجود ہوتی، لیکن یہاں اولاد ہے لیکن محروم ہے، تو ایک بیوی کو 1/4 مل گیا، ماں کو 1/6 مل گیا، حقیقی بہنوں کو 2/3 مل گیا، خیافی بہنوں کو 1/3 مل گیا۔ بس یہ مسئلہ ایسا ہو گیا کہ جب ہم اس کو حل کرتے ہیں تو یہ جو ہے مطلب کیا ہے ضعف عقل کیا ہے اس کا؟ 12۔ اچھا 12 سے ضرب دے دے تو یہ 3، 2، 8 اور 4 آ جاتا ہے، تو جمع کر لے 3 × 2 5، 5 × 8 13 × 17، تو یہ اول کا مسئلہ ہو گیا۔ تو 17 میں فی کا 17 میں سے جو ہے 3، 2، 8 اور 4 ہو گئے، اور فی کا حصہ جو ہے نا 3، 2، 4 اور 2 ہو گئے۔ اچھا یہ تو مسئلہ اس طرح حل ہو گیا حناف کے طریقے پر۔ اچھا اب معاذ رضی اللہ عنہ کا جو طریقہ ہے اس میں معاذ رضی اللہ عنہ کا تحقیق کیا ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ کہ ماں کے لیے ثلث ہوگا، اس لیے کہ ماں بھائیوں کے سوا کسی اور کی وجہ سے محجوب نہیں ہوا کرتی۔ ہاں مطلب یہ ہے کہ ماں کسی اور وجہ سے محجوب نہیں، تو اس وجہ سے فلی امی ثلث کا اطلاق اس کے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ معاذ رضی اللہ عنہ کا ہے، اور معاذ رضی اللہ عنہ یہ بہت مجتہد صحابی ہیں، ان کے اس کا اجتہاد جو ہے نا وہ تو ایک قول سے ثابت ہے کہ جب یہ ان کو بھیج رہے تھے یمن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ مطلب ہے کہ اگر کوئی حکم اس میں نہیں پاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ تو آخر میں جو فرمایا کہ سنت میں بھی نہیں پاؤ گے، فرمایا پھر میں اجتہاد کروں گا۔ ہاں جی، تو یہ مطلب ظاہر مجتہد صحابی ہے، تو ان وجہ سے اس وجہ سے جو ہے نا ان کا قول بڑا معتبر بھی ہے، لیکن یہ دوسرے حضرات جو ہے یہ بھی غیر معتبر نہیں ہے مطلب علی کرم اللہ وجہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بھی بڑے معتبر ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے میراث کے لحاظ سے، تو اس لحاظ سے مطلب یہ مسئلہ تو اس طرح حل ہو گیا ہے، یعنی 19 میں سے نہیں سوری 1/4 1/3 2/3 اور 1/3۔ تو اب جو ہے نا مطلب ہے کہ ان کا یہ مسئلہ 12 ضعف عقل ہے، پھر بھی تو 3، 4، 8 اور 4 الحمدللہ۔ اچھا اب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا 3، 4، 8 اور 4 تو ان کو جمع کریں تو 3 × 4 7 × 8 15 × 4 19، تو یہ 19 میں سے حصے ہو گئے، اور 19 میں فی کا حصہ جو ہے 3، 2، 4 اور 2 آ گئے۔ ہاں جی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو طریقہ ہے اس میں ذرا تفصیلات ہیں، اس میں ہے کہ بیوی کو 1/8 مل گیا، ماں کو 1/6 مل گیا، اور 2 اخیافی بہنوں کو 1/6 مل گیا۔ حقیقی بہنوں کا معاملہ ذرا یہاں پر وہ ہے کہ اس کو جو ہے نا مطلب کیا کس طریقے سے دیتے ہیں، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ نہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس کے یہاں ان کے اول کے انکار کی وجہ سے وہ اول کا انکار کرتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ماں کی موجودگی میں ماں کی اولاد پہ وہ نہیں ہوتا، ہاں جی ان کو نہیں ملتا، اور یعنی مطلب ان کو یعنی مؤخر کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ کیا اس میں ہاں جی بالکل، تو اب اس میں یہ ہے کہ ہاں یہ والے کہ اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے ذو الفروض ہے تو ان کو تو حصہ پہلے دیں گے نا مکمل، اور جو باقی حصہ ہے وہ ان کو دیں گے جو کبھی ذو الفروض ہو کبھی ایسا بات ہو۔ تو ابھی دیکھیں ذو الفروض کون سے ہیں، یعنی مستقل جو ہے نا وہ ذو الفروض جو ہے نا وہ بیوی مستقل ہے، ماں جو ہے نا مطلب ہے کہ جو ہے نا وہ مستقل ہے، اور حقیقی بہنیں جو ہے یہ کیا ہیں، ذو الفروض مستقل ہیں یا کبھی اسبات میں جاتی ہیں، ہاں تو ان پہ تبدیلی آ سکتی ہے نا۔ اخیافی بہنیں جو ہیں مستقل ہیں، تو اب دیکھیں ان کو جو ہے نا مطلب ہے کہ لیکن اخیافی بہنوں میں جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں
کہ ایک بڑا 8 تو مطلب بیوی کو دے دیا کیونکہ وہ تو ہے مطلب مستقل ہے، ماں کو بھی ایک بڑا 6 مل گیا. لیکن یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اچھا اخیافی بہنوں کا کیا ہے؟ اخیافی بہنوں کو تو ویسے ایک بڑا 3 ملنا چاہیے تھا، تو یہاں پر کیوں مطلب اخیافی بہنوں کو کم دیا ہے؟ ہاں جی، تو بیوی ماں اور اخیافی بہنوں کو دینے کے بعد اللتی بہنوں کو دیا جائے گا، مطلب اس میں تو اخیافی بہنوں کو میرے خیال میں ان کا ایک قانون ہے کہ ماں کی موجودگی میں مطلب جو ہے نا وہ تقسیم کیا جائے گا. تو ایک بڑا 6 ماں کو دے دو، تو پھر اس کے بعد باقی ان کو دے دو، تو ایک بڑا 6 مل گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک بڑا 6 مطلب دونوں میں تقسیم ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہاں، ایک بڑا 6 دونوں میں تقسیم ہو گئی. یہ ایک بڑا 6 ہے اور یہ ایک بڑا 6 ہے. اب جو باقی ہے ایک بڑا 8 جمع ایک بڑا 6 جمع ایک بڑا 6، تو ایک بڑا 8 جمع ایک بڑا 3 ہو گیا. تو 24، تو 3 جمع 8 11/24، تو 11/24 ایک سے نکالے تو 13/24 باقی ہے. 13/24 جو ہے نا مطلب حقیقی بہنوں کو مل گیا. تو ایسی صورت میں 24 میں جو حصے بنتے ہیں، بیوی کا 3، ماں کے 4، یہ 13 اور یہ 4. تو 24 میں فیکس حصہ 3 4 4 اور 13/2، اور یہ پھر 2، پھر اس کے بعد 2 LCM ہے، تو 6 18 13 اور 4، تو یہ 48 میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے مسئلہ اس میں نہیں تو ہو گیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں بیوی کو ایک بڑا 8 دے رہے ہیں، ماں کو ایک بڑا 6 دے رہے ہیں، دونوں حقیقی بہنوں کو اب 2/3 دے رہے ہیں، اور خافی بہنوں کو 1/3 دے رہا ہے. ہاں، تو ایسی صورت میں اگر 24 کا LCM ہے تو 3 4 16 اور 8، تو ان کو جمع کر 3 4 7 23 اور 31 میں یہ حصہ بن گئے. تو 31 میں فیکس 3 4 8 اور 4 یہ بن جاتے ہیں. اس کو مسئلہ مسمنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ تو میرے خیال میں بس کافی ہے انشاءاللہ. اللہ جل شانہ ہم سب کو ان علوم کو صحیح طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.